خواتین و حضرات، آج 30 ستمبر ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ اسٹاک ہوم کاؤنٹی کی گورنر کو ہاتھیوں کے قبرستان سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور سویڈن میں ورک پرمٹ کے حوالے سے اپڈیٹس، خصوصاً جو لوگ یہاں پہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور نارتھ فولٹ میں جن لوگوں کے جابز ختم ہوئے ہیں، تو اس کی تفصیل کیا ہے، اور اس کے بعد سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے ٹورزم کو روکنے کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہے۔ یہ تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ہوم کاؤنٹی کی جو گورنر ہے انا شنبیری پاترا، جن کے حوالے سے آپ نے 2 ولاگز دیکھے کہ انہوں نے گورنر ہوتے ہوئے اپنی 2 دوستوں کو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن وہاں پہ جابز دی، حالانکہ وہ ان کی اہل نہیں تھی، نہ اس چیز کو اناؤنس کیا گیا، جس کے بعد یہاں کا جو محتسب ہے انہیں اس چیز کا غفلت کا شکار قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے قوانین کی پاسداری نہیں کی ہے اور انہوں نے خلاف قانون کام کیا ہے، اور اس کے بعد ان پہ خاصی تنقید آئی اور بالآخر وہ اپنا عہدہ ان کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑا ہے۔ انہوں نے خود رضاکارانہ طور پہ یہ عہدہ نہیں چھوڑا، بلکہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی اس عہدے سے الگ ہو جائیں۔ تو اب وہ اسٹاک ہوم کاؤنٹی کے عہدے سے الگ ہو رہی ہیں، لیکن انہیں 5 سال تک کے لیے 1,22,000 سویڈش کرون ماہانہ تنخواہ ملے گی، یعنی وہ گورنر کے عہدے سے الگ ہو جائیں گی، لیکن 5 سال تک جو ہے وہ تنخواہ لیتی رہیں گی، جو کہ 1,22,000 سویڈش کرون ماہانہ تنخواہ ہے۔ اس پہ سویڈن کے اخبارات نے جو ہے وہ بڑے دلچسپ تبصرے کیے ہیں، اور ایک اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی لائن ہے جس میں ہم کھڑے ہو کے گورنر کے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں، اور اب وہ مستعفی ہونے کے بعد جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان میں بیٹھیں گی، اور پوزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کی ہو سکتی ہے، جس میں وہ حکومت کو مختلف چیزوں کے حوالے سے مشورہ دیں گے۔ تو اس صورتحال پہ سویڈن کے جو بڑا اخبار ہے آفتن بلادت، انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے کہ وہ ایک ہاتھی کو کمرے سے نکال کے اس کو ہاتھیوں کے قبرستان میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو ان پہ خاصی تنقید ہوئی ہے۔ یہ انا شنبیری پاترا جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے سویڈش ماڈریٹس، اس کی وہ سربراہ رہی ہیں، اور ایک وقت میں وہ سویڈن کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر ان کو ماڈریٹ پارٹی کی صدارت سے بھی الگ ہونا پڑا، اور اس کے بعد وہ گورنر بن گئی، اور اب ان کا کیریئر آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا موضوع آج کا جو ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں جو میرے ولاگز تھے کہ سویڈن کے شمالی شہر خیلفتیو میں، جس میں ایک بہت بڑی کمپنی جس نے گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، نارتھ وولٹ، جس میں ہزاروں لوگوں کو جابز ملے تھے، انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے بہت سے لوگوں کے جابز جو ہیں وہ ختم کیے ہیں۔ اس میں سے 1600 لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پہ ورک پرمٹ پہ کام کر رہے تھے، جس میں 1000 لوگ تو خلفتیوں میں رہتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ ویسٹ روس اور اسٹاک ہوم سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان لوگوں میں جو ہے وہ تشویش کی لہر دوڑنا قدرتی امر ہے جو ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آئے ہیں۔ جو لوگ سویڈش لوگ ہیں یا یورپین لوگ ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ورک پرمٹ پہ جو لوگ آئے ہوں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا وہ کام کنٹینیو رہو۔ اگر وہ کام ختم ہو جائے تو پھر انہیں 3 ماہ کے اندر اندر اور کام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اب اس میں کہہ لیں کہ ان کو تسلیاں تو دی جا رہی ہیں، مائیگریشن بورڈ والے بھی نارتھ فولٹ سے بات کر رہے ہیں، وہاں کی مقامی جو ہے وہ کونسل وہ بھی کر رہی ہے، ریجنل کونسل بھی، لیکن ابھی تک حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ورک پرمٹ کا قانون اس میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت دیا جائے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ظاہر ایک پریشانی ہے۔ اب وہاں پہ جو ورک پرمٹ پہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ لوگوں کا تعلق انڈیا سے ہے، اور اس کے بعد پاکستان سے ہے اور باقی ملکوں سے ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ نان یورپین کیٹیگری میں آنے کی وجہ سے ظاہر پریشان ہے۔ اب اس میں جو تفصیل سامنے آئی ہے ان میں جو ہے وہ انڈینز کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ 420 جو ہے لوگوں کا تعلق بھارت سے ہے۔ پاکستان سے جو ہے وہ 249 لوگ پاکستان سے ہیں، ترکی سے 133 ہیں 133، نائجیریا سے 111 ہیں، اور جو جنوبی کوریا ہے اس سے 72 لوگ ہیں 72، سری لنکا کے 68 ہیں، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے، امریکہ سے جو ہے وہ بھی 68 ہیں، اور برطانیہ سے، چونکہ وہ بھی یورپ سے باہر ہے تو برطانیہ سے 55 ہیں، اور بنگلہ دیش سے
جو ہے وہ 51 لوگ 51 لوگ جو ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں نارتھ فولٹ کی اس ویو کی وجہ سے، جن کے جاب ختم ہو رہے ہیں، تو 51 جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے وہاں کی۔ اس حوالے سے اگر اپڈیٹس ہوں گے تو وہ یقیناً میں آپ کو ان ولاگس کی صورت میں پیش کروں گا۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ سویڈن کے شہری ہیں وہ یہاں سے جا کے دوسرے یورپی ملکوں سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے لے آتے ہیں اور آ کے پھر ان کو چینج کرواتے ہیں، تو یہ جو ٹورزم ہے ڈرائیونگ لائسنس کا، اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ممکنہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ مختلف ملکوں سے ڈرائیونگ لائسنس لے کے آ جائیں اور آ کے پھر ان کو سویڈش لائسنس میں کنورٹ کروا دیں، کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ سویڈن کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ باہر کے لائسنس لوگ لے کے آ جائیں اور آگے پھر ان کو چینج کروائیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ایک تفصیلی ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں ڈنمارک، ناروے اور سویڈن میں جو کچھ نئی چینجز آئی ہیں، کچھ اہم چیزیں ہیں، اپڈیٹس ہیں، تو اس میں آپ وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ جان سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ولاگ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔